ہر مذہب والا دنیا والوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، اچھا ہے، دوسرے لوگ اس کو قبول کریں۔ اور ہمارے ملک ہندوستان میں ادھر 2-4 مہینوں سے کچھ برساتی میڈک زیادہ پیدا ہو گئے، تر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ قدرت ان کا انتظام بھی کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں مسلمانوں کی 1 سے زائد شادی پر تبصرے شروع ہوئے، ہنگامے شروع ہوئے۔ مسلمان زائد بچے پیدا کرتا ہے، پابندی لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم خاموش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا رخ اپنایا گیا، ہندوؤں کو رائے دینے لگے تم بچے پیدا کرو۔ کسی نے کہا ہر ہندو کو 2 بچے پیدا کرنا چاہیے، ہر ہندو کو شادی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ ہے، ہم کیوں بولے۔ دوسرے آگے بڑے، انہوں نے کہا 4 پیدا کرنا چاہیے، تیسرے آئے انہوں نے کہا 8 پیدا کرنا چاہیے، چوتھے آئے انہوں نے کہا کہ اگر مودی جی کو اگلی مرتبہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو تو 5 سال کے اندر 10 بچے پیدا کرو۔ اب اللہ جانے ان کے یہاں بچے پیدا کرنے کی مشین کون سی ہے کہ 5 سال میں 10 بچے پیدا ہو جائیں گے۔ پھر ان کے ہی لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھائی جو بچے پیدا ہو جائیں گے وہ اگلے 5 سال میں ووٹر بن جائیں گے کیا؟ وہ 18 سال کے ہو جائیں گے۔ تماشا خود ہندو عورتوں نے بیانات دیے جن کے ایک بچہ نہیں، وہ مودی جو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک بچہ آج تک نہیں پیدا کر سکا، اس کو کیا حق ہوتا ہے رائے دینے کا 10 بچے پیدا کرو؟ وہ ساکشی مہاراج ہے، فلانے مہاراج ہے، فلانے مہاراج ہے، جنہوں نے اپنی ذات سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، مسجد کے اندر بہت سی باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا، ورنہ اس موضوع پر تم رات بھر بول سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آؤ سامنے بیٹھو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں دنیا کے مذاہب والے آئیں اور گفتگو کریں تاکہ اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آئے۔ کھجلی کے زخم میں مرہم کب اچھا کام کرتا ہے؟ جب کھجلا کے لگایا جائے۔ ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ پہلے کھجلاؤ پھر لگاؤ۔ ہم تو چاہتے ہیں کھجلاؤ تو اسلام کا مرہم لگے گا، تب سمجھ میں آئے گا گھر واپسی کس کو کہتے ہیں۔ لالو پرساد سے کسی نے سوال کیا تھا کہ واجپئی جی نے دیش کی محبت میں شادی نہیں کی، دیش کے نام پہ قربان ہو گئے، وہ بھی کم مسخرہ تو نہیں ہے؟ اس نے اپنی بھاشا میں کہا کہ جو گیا نہ پالت ہے وہ دودھ نہ پیت ہے۔ کہا حقیقت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے بچی بالغ ہو جائیں گے تو ان کے اندر ایک تقاضا ہوگا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت صلاحیت اس کے انتظامات رکھتا ہو۔ صرف نکاح پڑھنا مسئلہ حل نہیں ہے، مکان بھی ہونا چاہیے، آنے والی عورت کے لیے خرچے کا نظم بھی ہونا چاہیے، تیاریاں ہونی چاہیے۔ کوئی بیٹی کا باپ کسی کو روڈ چلتے نہیں پکڑا دے تو تمہارے اندر وہ الزامات۔ فلیتزوج، نوجوانوں جو شادی کی طاقت رکھتا ہو، انتظامات رکھ سکتا ہو، اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ شادی نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جب شادی کرو گے تو جو تقاضا انسان کے اندر موجود ہے، جب اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا موقع ہوگا تو دوسروں کی بہو بیٹی پر نگاہ نہیں ڈالو گے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو جھکا دے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت پر غلط نگاہ نہ ڈالے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا بد نگاہی سے بچو گے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہوں گی، اس لیے جب تمہاری ضرورت جائز طریقے سے پوری ہوگی تو ناجائز راستوں پر منہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے، ایک تو یہ ہے بچوں کے بالغ ہونے کی عمر۔ بچہ
कम से कम 12 साल की उम्र में बालिग हो सकता है लड़का। जिन इलाकों में सेहतें अच्छी हैं, जल्दी नौजवान बढ़ते हैं, वहाँ 12-13 साल में बच्चे बालिग हो जाते हैं। बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है, ठीक है, कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 12 साल। जायद से जायद बालिग होने की जायद से जायद उम्र 15 साल है। 15 साल के बाद लड़का भी बालिग कहलाएगा, लड़की भी बालिग कहलाएगी, चाहे बालिग होने की कोई निशानी जाहिर न होती। कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामतें हैं जिससे इंसान पहचानता है। वालिदैन पहचानते हैं कि बच्ची बालिग हो गई, वालिदैन पहचानते हैं कि बच्चा बालिग हो गया। अगर ये निशानियां न भी जाहिर हो तो 15 साल की उम्र हो जाने के बाद हर बच्चा बच्ची बालिग कहलाएगी। 1-2 साल के बाद पुख्तगी आ जाती है। बच्चा 17-18 साल का होते होते ज़हनी तौर पर पुख्ता हो जाता है। यही सूरत हाल बच्चियों, यही उम्र उनकी शादी की। अब आज का दौर, हम मुतासिर हैं उस गंदे समाज से। किस गंदे समाज से? जिन्होंने शादी को बोझ समझा है। लड़कियां मां नहीं बनना चाहती, लड़के बाप नहीं बनना चाहते, उसको बोझ समझते। फिर क्या होता है? जरूरत पड़ी, कुछ बाजारी औरतें हैं, कुछ बाजारी मर्द हैं, जरूरतें पूरी कर ली गई। शरीफों की तरह, इंसानों की तरह, मुहज्जब लोगों की तरह शौहर बीवी बनकर नहीं रहना चाहते। ये वो गंदा माशरा है, गंदा समाज है। और उनके यहाँ कई लाख बच्चियां वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और मां है, और जिनकी गोदों में बच्चे हैं, इन बच्चों का कोई बाप नहीं है। और हुकूमत ने बाकायदा फंड दे रखा है इसके लिए, ऐसे बच्चों की तरबियत और परवरिश के लिए। मैं आपको बतला दूं, अमरीकी फौज में बड़ी तादाद उन फौजियों की है जिनका बाप कोई तय नहीं है। किसके लड़के हैं पता नहीं। उनके यहाँ किसी बच्चे का स्कूल में नाम लिखा जाए तो वलीयत जरूरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में कभी सुना आपने बच्चे का नाम बगैर बाप के लिख लिया जाए? उनके यहाँ कानून है। अगर औरत अस्पताल में आकर एडमिट होती है तो उससे उसके शौहर का नाम पूछा जाता था। अब हिंदुस्तान के अंदर भी वो कानून लाने की कोशिश की जा रही है कि औरत से शौहर का नाम मत पूछो। बच्चा लेकर आई है पेट में, बच्चा लेकर आई है गोद में, तो बगैर शौहर के बच्चा कैसे हो गया? नहीं, जरूरी नहीं कि शौहर हो। ये वो गंदा माशरा है। ये हिंदुस्तान के पागल दीवाने, हम तो इनसे कहा करते हैं, अरे अपनी तहजीब को देख लो। मुझसे एक मौके पर औरतों ने सवालात किए कि आप लोग औरतों को पर्दे में रखते हैं, कैद में रखते हैं, जुल्म करते हैं। मैंने कहा आप हिंदू मजहब को मानती हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हिंदू मजहब में पर्दा नहीं है? आप बताएं। हमने अपने बचपन में देखा है, देहातों में जब इलेक्शन होता था तो हिंदुओं के ठाकुर और ब्राह्मणी घर की औरतें चादरें ओढ़ के आया करती, तो आधा पेट खोलकर ब्लाउज नहीं पहनती थी, चेहरे पर घूंघट होता था, कपड़े के ऊपर चादर होती थी, औरतें अलग होती थी, मर्द अलग होते थे। कि तहजीब नहीं देखी आपने? क्या हो गया आपको? हिंदुस्तान के अंदर पर्दा है, हिंदुस्तान में एक दूसरे का एहतराम है। ये बरसाती मेढक आवारा किस्म के कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, मजहब की ठेकेदारी हमारे यहां अगर लोग गलत करते हैं तो उनको भी गलत करेंगे। कोई मुसलमान खड़े होकर कोई बयान नाम देगा, किसी को लाख 2 लाख देकर कोई बयान आप दिलवा देंगे और उसको मंसूब कर देंगे मुसलमानों के साथ। गलत। इस्लाम एक साफ सुथरा पाकीज़ा निजाम जिंदगी है जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब को इसकी दावत देता है कि आओ गौर करो। कुरान ऐसी किताब नहीं है कि हम पढ़ते हैं आपको नहीं देते। अरे कुरान के तर्जुमे दुनिया की तमाम जुबानों में करा दिए गए, हर कौम पढ़े। ये दीन, ये मजहब, इसको छुपा के नहीं रखा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किसी बंद डब्बे के अंदर नहीं है।
ہمارے پیغمبر کی سیرت، ہمارے پیغمبر کا کردار، ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسلامی تعلیمات کو تمہارے درمیان اس طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح 12 بجے دن میں سورج روشن ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات روشن ہے، جو ان تعلیمات پر عمل کرے گا وہ اللہ کا مقرب بندہ کہلائے گا، چاہے وہ چائنا کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے برما کا ہو۔ اور اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا نافرمان کہلائے گا، جہنم میں جائے گا، چاہے پیدا ہوا ہو مکے میں، چاہے پیدا ہوا ہو مدینے میں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی تعلیمات کی اتباع نہیں کی، سگا چچا ابو لہب کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ ہمارے یہاں خاندان کوئی چیز نہیں، علاقائیت کوئی چیز نہیں، ہمارے یہاں مذہب اس کو اچھا کہتا ہے جس کا کردار اچھا، مذہب اس کو برا کہتا ہے جس کا کردار برا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ کے نزدیک وہ محترم ہوگا۔ ہمارے یہاں قومیت کی بنیاد پر، اب تو ہندوستان کے حالات بدل گئے، ورنہ 50 سال پہلے اس ملک نے وہ ماحول دیکھا ہے کہ پنڈت کتنا ہی نالائق ہو ان کے پیر چھو، اور بیچارہ چمار پاسی کتنا ہی شریف ہو وہ چمار کا چماری کہلائے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بدصورت غلام بھی کلمہ پڑھے گا تو وہ اللہ کے نبی کی مسجد کا مؤذن بنے گا اور جنت کے پیغمبر کا ساتھی ہوگا بلال حبشی۔ اور اگر مکے کا خوبصورت کوئی سردار اسلام کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسلام علاقائیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے فرمایا میرے خاندان کے لوگوں، عرب والوں، باپ دادا کے لیے باپ دادا کا نام لے کر فخر کرنا بند کرو، اور فرمایا میں عرب کی اس گندی رسم کو، اس جہالت بھری رسم کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ آپ نے پیغام دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کالے کو گولے پر، کسی گورے کو کالے پر، رنگ، نسل، علاقے کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہو۔ یہ اسلام۔ ہمیں کوئی یہ تانا نہ دے کہ ہندوستان کے فلانے علاقے کے لوگوں نے ڈرا کر، دھمکا کر، مار کر کلمہ پڑھا دیا تھا۔ میں نے تو کئی بڑے ہندوؤں سے یہ بات کہی کہ چلو ہماری ملاقات کراؤ اس خاندان والوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے ہماری ملاقات کراؤ جن کا یہ کہنا ہو کہ صاحب مغل بادشاہوں کے دور میں ہم کو مار کر کلمہ پڑھا دیا گیا تھا۔ بتاؤ خاندان کون سا ہے؟ اور اگر تم کسی 2-4 لوگوں کو پیسہ دے کر کھڑا بھی کر دو تو ہم ان سے پوچھیں گے مغل بادشاہوں کے گئے ہوئے 500 سال ہو گئے، لوٹ گئے ہوتے، کس نے آپ کو منع کیا؟ کسی نے منع کیا آپ کو؟ اب تک کیوں اس خاندان میں ہو؟ کیوں پڑے ہو آپ؟ اسلام کو صاف اعلان کرتا ہے کہ اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر، اسلام کی عظمت کی بنیاد پر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین، کسی کے سر پر تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا۔ تم آج کی بات کرتے ہو، ارے مصر میں، شام میں، ایران میں اور پورے افریقی خطے میں اسلامی حکومت ہے، غیر مسلم بھی رہ رہے، حرمین شریفین کو چھوڑ کر اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہ سکتا ہے؟ کس نے منع کیا؟ کیا ہندوستان کے 10,000 ہندو ورکر سعودیہ میں کام نہیں کر رہے؟ کیا دبئی میں کام نہیں کر رہے؟ کویت میں کام نہیں کر رہے؟ مسقط میں کام نہیں کر رہے؟ کس نے منع کیا؟ 10-15 سال پہلے افغانستان کے علاقے میں کچھ مورتیاں ہیں پرانی، کچھ لوگوں نے اس کو توڑا تھا، اس پر ہنگامہ ہوا تھا۔ تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بتلاؤ یہ مورتیاں کتنی پرانی ہیں؟ تمہارے حساب سے 10,000 سال پرانی ہے، 5,000 سال پرانی ہے۔
اب مجھ کو اس کا جواب دو، اگر یہ مورتی اسلامی نظام حکومت میں اس کا رہنا درست نہ ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا، تب مورتی کیوں نہیں توڑ دی گئی؟ یہ بچی کیسے؟ جب مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، افغانستان فتح ہوا، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس وقت وہ مورتی توڑی گئی؟ اگر توڑی گئی ہوتی بچی کیسے؟ اسلام توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ کیوں ایسا ہوا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہاں تک کوئی نہیں جائے گا، وہاں تک کوئی نہیں جائے گا۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہا تھا کہ ہمارے یہاں لاکھوں لاکھ بچے بغیر خوراک کے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، صاف پانی میسر نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو 10 12 بمباری کر دے رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ہم نے ذرا سا 2 پتھر توڑ دیے، سب آئے کھڑے ہو گئے، اقوام متحدہ بھی آ گئی، ورلڈ بینک بھی آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، برطانیہ بھی آ گیا، اب کیوں آئے؟ بڑے ایماندار بنتے ہو، انصاف پسند بنتے ہو تو آؤ، تم نے جس ملک کو بمباری کر کے ویران کر دیا ہے، وہاں بچے بغیر خوراک کے مر رہے ہیں، کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ تم دنیا کو انسانیت سے پیغام دو گے؟ ہندوستان میں آ کر یہاں کی حکومت کو مشورے دے کر جا رہا ہے امریکہ صدر، ارے سوپ تو سوپ چل رہی کیا بول 72 کے، ارے ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تکلیف آرام ہم برداشت کریں گے، آپس میں سمجھیں گے، تمہیں کیا حق ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر انسانیت کا سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا خود امریکہ ہے، خود برطانیہ ہے، اسلحے تم بناتے ہو، تم بیچتے ہو، تمہارا سب سے بڑا کاروبار ہے اسلحے کا، جنگیں کرواتے ہو اسلحہ بیچنے کے لیے، تمہیں کیا حق ہوتا ہے ہندوستان کو رائے دینے کا؟ ہمارے مسلمان نادان مسلمان خوش ہو گئے، صاحب وہ اوباما آ کر بول کر گیا، ارے تمہیں پتا نہیں وہ ہمارے درمیان، ہندوؤں کے درمیان جھگڑا بڑھانے کے لیے بیان دیا گیا۔ عجیب صورتحال دنیا کی ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہ جانے کا موقع ہے، نہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ میں گفتگو جس پس منظر سے کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے ہمارے یہاں یہ ٹر شروع ہوا، مسلمان شادی بہت کرتا ہے۔ آپ کو بتلا دوں، اسلام نے ضرورت پڑنے پر 1 سے زائد شادی کی اجازت دی ہے، فضیلت نہیں بتلائی ہے۔ یہ نہیں کہا جس کی 2 بیویاں ہوں گی جنت میں اس کو ڈبل مالا ملے گا۔ ضرورت پڑنے پر آدمی زائد شادی کر سکتا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ اچھے اچھوں کو سن کر پسینہ آ جاتا ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی عورت سے پوچھنا چاہیے، پہلی عورت کو راضی کرنا چاہیے۔ شرط یہ نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان برابری کرنی ہوگی، دونوں کے بچوں کے درمیان برابری کرنی ہوگی، رہن سہن، کھانا پینا، دوا علاج، بچوں کی تعلیم، حتیٰ کہ اگر آپ یہاں 1 رات رہ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو 1 رات رہنا ہوگا، یہاں 2 رات رہ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو 2 رات رہنا ہوگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان برابری کرتے تھے، باریاں لگی ہوئی تھی۔ اسلام دوسری اور تیسری بیوی کو برابر کا حق دلاتا ہے، اور دوسری بیوی کے آنے کے بعد پہلی بیوی کو بھی برابر کا حق دلاتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کی اجازت دی گئی، شوق نہ کیا جائے۔ ہمارے ہندوستان میں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی عالم نے بیان کیا ہو کہ صاحب زائد شادیاں کرو، اس کی فضیلت یہ نہیں، ضرورت کی بنیاد پر۔ اگر ضرورت پڑے تو کرو، ضرورت کیا ہے وہ سمجھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے باہر کے سارے کام مرد کے ذمے رکھے ہیں۔ کاروبار کرنے عورت نہیں آئے گی، بازار مارکیٹ کرنے عورت نہیں جائے گی، نوکری کرنے عورت نہیں جائے گی، جنگ میں عورتیں نہیں جائیں گی۔ باہر کے سارے کام مردوں کے ہیں اور گھر کے سارے کام عورتوں کے ہیں۔ کہ
اس لیے کہ بچوں کی پیدائش عورت سے وابستہ، بچوں کی بچپن کی خدمت عورت سے وابستہ، بچوں کی اچھی تربیت عورت سے وابستہ۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ مرد بھی کمائے گا عورت بھی کمائے گی، لے آؤ ان کو بازار میں، لے آئے۔ اب عورت کا کام کون کرے گا؟ وہ نوکرانی کرے گی، اچھی بات ہے، دونوں مل کر کمائیں گے، کیا ہوگا؟ خود پیسہ ہوگا، خود خوشحالی ہوگی، فیملی ترقی یافتہ ہوگی۔ دونوں بازار میں، دونوں آفس میں ٹہل رہے ہیں، بچے کہاں ہیں؟ بچے ان کو بچپن سے ہی 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیا گیا۔ بچے کو ناشتہ کون دے رہی ہے؟ خالہ۔ کپڑے کون بدلا رہی ہے؟ خالہ۔ اس بچے کو جو ماں کی محبت ملتی ہے، جو بچے کی بچپن کی زندگی کا تقاضا ہے، تمام ڈاکٹر یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک بچے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین غذا اور سب سے بہترین ٹانک اس کی ماں کا دودھ ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی، کسی کو ہوتا نہیں، کوئی پلاتی نہیں، جن کو نہیں ہوتا ان کو پیدا کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ جا کر پوچھ لو میڈیکل اسٹوروں میں کہ بچوں کے دودھ کے ڈبے کتنی مقداریں بکتے ہیں، لیکٹوجین کا ڈبہ کتنی مقداریں بکتا ہے، جب پوچھو آپ کیا ہوا؟ ماؤں کو اپنے بچوں کی خدمت کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس بچے کو بچپن میں ماں کا دودھ نہیں ملا، ماں کی ممتا نہیں ملی، ماں کی گود نہیں ملی، ماں کا پیار نہیں ملا، تو وہ جو فطری طور پر بچے کے ذہن کے اندر ماں کی عظمت اور محبت تھی وہ ہوگی نہیں ہوگی۔ تعلیم کہاں دلائی آپ نے؟ اللہ رسول کی تعلیم کو تو آپ ناپسند کرتے ہیں، کہاں ڈال دیا آپ نے؟ غیروں کے ان اسکولوں میں جہاں تعلیم دینے والے خالص پیشہ ورانہ انداز سے اسکول چلا رہے ہیں، ان کو کچھ مطلب نہیں ہے تعلیم سے، آپ کے بچوں کی تربیت سے، ایک کوالٹی پیش کر کے آپ سے پیسے ایٹنا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موقع ملے وہ اسلام سے بدزن کرنے کا کام کرنا ہے۔ دماغ کے اندر ایرر ڈال دیا گیا، نہ والدین کی عظمت، نہ علماء کی عظمت، نہ صحابہ کی عظمت، نہ پیغمبر کی عظمت، نہ خدا کی عظمت، نہ دین کی عظمت۔ وہاں سے پڑھ کر کون نکل رہا ہے؟ تسلیمہ نسرین وہاں سے نکل رہی ہے، سلمان رشدی وہاں سے نکل رہا ہے۔ اس قسم کی جو کھیت نکل رہی ہے، جن کو آج ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ایک دن میں ہوا ہے، یہ وہاں تیار ہو رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ باہر کی ذمہ داریاں مرد نبھائے، گھر کی ذمہ داری عورت نبھائے، عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا ہے، بچے کی خدمت کرنا، تربیت کرنا، اس کو پالنا پوسنا، دودھ پلانا، اس سے پیار کرنا، یہ ایک عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ عورت سے آپ نے اس کا حق چھینا، بچے سے اس کا حق چھینا، اور سب کو لا کر روڈ پہ کھڑا کر دیا۔ اب سیدھی بات ہے کہ شوہر صاحب کسی اور آفس میں ہیں، وہاں 2 مرد 2 عورتیں ہیں، اور میڈم صاحبہ کسی اور آفس میں کام کر رہی، وہاں 2 مرد 2 عورتیں ہیں، ان کی آنکھ اس سے لڑی، ان کی آنکھ اس سے لڑی، اگر تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج کے ہوئے، انہوں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے اس کو برداشت کیا، سب جانتے ہیں، شوہر بھی جانتا ہے کہ میری بیوی تعلق فلاں سے چلتا ہے، بیوی جانتی ہے شوہر تعلق فلاں سے چلتا ہے، جو عام مزاج ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر بیوی نے اس کے اوپر ترچھی نگاہ اٹھائی، اس نے اس کے اوپر ترچھی نگاہ اٹھائی، جھگڑے ہوئے، عورت کہتی مجھ کو چھوڑ دو، مجھ کو ضرورت نہیں تمہاری، اس لیے کہ تمہاری شکل میں میرے پاس کوئی اور موجود ہے۔ سرکاری ملازمہ ہوں، پگار ملتی ہے، میں کرائے کا مکان لے لوں گی، کہیں اور جا کر رہوں گی، اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہو چلیے میرے ساتھ کورٹ میں، کتنی عورتوں کے ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ چل رہے ہیں، جبکہ ہم جیسے پاگل دیوانوں کے چلانے کی بنیاد پر ابھی بھی غنیمت ہے، ورنہ دوسرے شہروں میں آپ جائیے 4-4 ہزار مقدمات چل رہے ہیں عورتوں کے ان کے شوہر کے خلاف۔ آپ چلیے بمبئی ہائی کورٹ، میں آپ کو دکھاؤں گا، ایک پردہ نشین خاتون وہاں آ کر کھڑی ہوتی ہے، فرقہ پرستوں کے 4 وکیل چل کے آتے ہیں، کیا بات ہے میڈم؟ وہ کہتی ہے مجھ کو میرا شوہر بہت تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے آ جائیے، باقاعدہ آفس کھلا ہوا ہے،
وہاں عورتوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ فوراً اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گی، ٹھیک ہے ہم تمہارا مسئلہ حل کرا دیں گے، ایک کام کرو اس ایفیڈیوٹ پر سائن کرو، اس سے لکھا کے لے لیا کہ ہم نے اس کمیٹی کو اپنا اختیار دیا اپنا کیس لڑنے کا۔ اب انہوں نے شوہر کو بلا کر کے ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس عورت کے نام کے ساتھ ولدی کے ساتھ اخبار میں اشتہار آ گیا، فلانی مظلوم خاتون نے آ کر فریاد کی، ایک مسلم خاتون کو انصاف دلانے کے لیے مہیلا منڈل سامنے آ گیا، فلانی کمیٹی سامنے آ گئی، چالو ہو گیا۔ ہائی کورٹ کے اندر ان کے وکیل ہیں جو مسلم خواتین کے فری کیس لڑنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہمارا لون چل رہا ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، سب خیریت ہے، یہ مولوی پاگل دیوانے ہیں، مولویوں کو پاگل دیوانہ مت سمجھو ظالموں۔ آپ اپنے محلے کی حد تک، اپنے شہر کی حد تک، اپنے کمپاؤنڈ کی حد تک سیاست کرتے ہوں گے، ہم لوگ پورا ملک گھومتے ہیں، ہر ڈپارٹ میں ہمارا جانا ہوتا ہے، دل خون سے آصر ہوتا ہے ان حقائق کو دیکھ کر، کہے تو کس سے کہے، جا کر دیوار پر اپنا سر پھوڑے۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے، اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، مرد کو باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ اگر مردوں اور عورتوں کی آبادی برابر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ جنگ میں مرد مارے جائیں گے، زلزلہ، سیلاب، ہنگامہ، فساد، مرد مارے جائیں گے، تو اصولاً مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہوگی۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے، جب اسلام بے غیرتی کو روکتا ہے، زنا کو روکتا ہے، ناجائز طریقے سے کوئی کہیں منہ نہ مارے، اس سے روکتا ہے، اب 1000 مرد اور 1500 عورتیں، یہ 500 عورتیں کہاں جائیں گی؟ جب ایسے حالات پیدا ہوں، اسلام نے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک کالم ڈال رکھا ہے کہ بھائی ایک مرد 2 عورتیں کر لے، 3 کر لے، تاکہ ساری مستورات کو عزت کے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان عورتوں کو ناجائز منہ مارنے پر مجبور کیا۔ ہر شخص کے 4 تعلقات ہیں، اس پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں۔ زنا عام ہو رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اخباری بیان جاری ہو رہا ہے، انسانیت کو فروغ دیا جائے، مانوتا کو فروغ دیا جائے، آستھا کو اور بڑھاوا دیا جائے، سب اخباری بیانات۔ تم خود تیار نہیں اس کے لیے؟ ہمارے ملک میں حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے آپ خوب نام جانتے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں۔ وہ آدمی جو خود شادی نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہوگا؟ گندگی منہ مار کے۔ اور وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کوئی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر اعلیٰ۔ مجھے شرم آتی ہے گنتی کراتے ہوئے۔ ممتا بنرجی کو لے لیجیے، مایاوتی کو لے لیجیے، جلیتا کو لے لیجیے، مودی کو لے لیجیے، واجپئی کو لے لیجیے، کتنے دنوں میں شرم آتی ہے گنتی کرتے ہوئے۔ انسانیت کے معیار سے گری کی حرکت کرنے والے لوگ ہیں۔ جب آپ کے ذہنوں سے اچھائی کا تصور نکل گیا، گندگی کو گندگی کہنے کو تیار نہیں ہے آپ، کیا خاص آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا اگر ضرورت ہو تو مرد زائد شادیاں کرے۔ ایک ضرورت تو یہ ہوئی کہ بتلایا میں نے کہ حالات، حادثات، ہنگامے، فسادات، اس کے اندر مردوں کا نقصان ہوگا اور مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہو جائے گی، تو یہ ہوگا۔ ایک آدھ مثالیں آپ کو اور دے دوں۔ شادی ہو گئی، بچے نہیں ہوتے، چیک اپ کرایا گیا، ڈاکٹر نے کہا اس عورت کو بچہ نہیں ہو پائے گا۔ اب 2 راستے ہوتے ہیں۔ ہندو مذہب میں ایک بار شادی ہو گئی، اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، فیویکول چپکا دیے گئے، اب الگ کیسے ہوں گے؟ سرجری کر کے۔ شوہر بیوی کی جان لے گا، بولے گا پاور مار دیا، بیوی شوہر کی جان لے گی، گنڈوں کو لگائے گولی مار دے گا، میرے آدمی کو آ کے مار جائے، لگوایا اسی کو۔ کیوں؟
ان کے یہاں الگ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فنکشن ہی نہیں ہے۔ اسلام نے 2 فنکشن دیے ہم کو، 2 آپشن دیے ہم کو۔ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو، ہر انسان کو، ہر باپ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو، انسان کس کے لیے کماتا ہے؟ دنیا میں ایک ہی رشتہ ایسا ہے جہاں ایک آدمی دوسرے کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ کہیں کوئی نہیں چاہتا۔ بھائی کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے جائے، میں اس سے آگے جاؤں، لیکن ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے۔ یہاں پر حسد نہیں ہے۔ ہزاروں ہزار وہ آفیسران ہیں جن کے باپ محنت مزدوری کر کے، پھاوڑا چلا کر، حمالی کر کے، روڈ صاف کر کے اپنے بیٹے کو مہنگی تعلیم دلائی ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے ملاقات کی، اس کا میرا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، لین دین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا مجھ کو 1500 روپئے آپ دے دیجیے۔ میں نے کہا بھائی حساب مہینے میں ایک بار کیا تو روز مت کھڑے رہا تو۔ کہنے لگے پلیز اس وقت مجھ کو آپ دے دیجیے۔ مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر بنا رہا ہوں، اس کی میں نے مہنگی فیس بھری ہے، میں نے اپنی زمین بیچ دی 2 گنٹھا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں، میرے جیب میں خرچ کے لیے پیسے نہیں، آپ مجھے پیسے دیں۔ میں نے فوراً نکال کے اس کو پیسہ۔ یہ ہے باپ کا جذبہ جو اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے دیکھنے کے لیے اپنی پراپرٹی دے دیتا ہے۔ جب آدمی کو اولاد نہیں ہوتی تو زندگی ویران ہوتی ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اب آدمی یہ سوچ کر کہ اس عورت تو بچہ ہوگا نہیں، ایک اور کر لوں، ہو سکتا ہے خداوند قدوس اولاد کے نواز سے۔ جذبہ کتنا اچھا ہے اس کا۔ ایک رائے آپ دیتے ہو 2 نہیں کرنے کا، اس کو کیا کریں؟ گولی مار دیں۔ اور دوسری کرنے کے بعد پہلی کو نوکرانی بنا کے نہیں رکھنا ہے، پہلی ملکہ بن کے رہے گی، وہ پہلی بیوی ہے، وہ بڑی ہے، وہ ملکہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ ایسے بہت سے تقاضے ہیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں دنیا کے جن علاقوں میں زائد شادیاں کرنے کا رواج ہے ذرا جا کر دیکھ کر تو آؤ، وہاں کا ماحول دیکھ کر تو آؤ۔ وہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بیچارہ بچی کا باپ بچی کی تعلیم، تربیت، پڑھانا لکھانا، بچی بالغ ہو گئی، رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، گھر گھر ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے اپنی بیٹی کو میں اپنا دل نکال کے دے دوں، زیور بنا کر دے رہا ہے، مہنگے جوڑے بنا کر دے رہا ہے، جو اس کی حیثیت سامان اس کو دے رہا ہے، لیکن داماد صاحب کی مزاج ملنے کو تیار نہیں۔ دنیا کے نخرے ہو رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، ناقدری کی شکار ہے۔ چلو عرب میں اولن تو ان کے یہاں برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسجد میں نکاح ہوتا ہے، 4 لوگ آ کے نکاح کر کے لے جاتے ہیں، ایک گاڑی میں آئے لے کر گئے، اور اگر آپ غلطی سے 150 لوگوں کو لے کر آ گئے برات کے نام پر تو کھانا ہوٹل سے آئے گا، بل لڑکے والے کو پے کرنا ہوگا۔ اور سنیے، جب لڑکے والا لڑکی والے کے یہاں رشتہ لے کر جاتا ہے تو لڑکی کا باپ پوچھتا ہے کہاں رہتے ہو؟ مکان دکھاؤ۔ ملازمت کرتے ہو؟ اپنے پگار کی سلپ دکھاؤ۔ کاروبار کرتے ہو؟ دکان دکھاؤ۔ ماہانہ انکم بتلاؤ، اپنی اوقات اور حیثیت بتلاؤ، کہاں تک پڑھے ہو، ڈگری بتلاؤ۔ لڑکے والا وہ سب پیش کرتا اپنا بایوڈیٹا، تب جا کر بچی کا باپ منظور کرتا ہے کہ ہاں میری بچی آپ کی بیوی بن سکتی ہے۔ ان کے ہاں کوئی عورت متعلقہ اور بیوہ فارغ نہیں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نیا رشتہ آتا ہے، جا کر دیکھیے آپ۔ ہم ہندوستان میں اس کی حمایت نہیں کرتے، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو حالات کا فرق بتلا رہے۔ اسلام نے نہ بچی کو بوجھ کہا ہے نہ عورت کو بوجھ کہا ہے۔ باپ کے لیے نہ بیٹی بوجھا ہے نہ بیوی بوجھا ہے،
بیٹی کو بھی رحمت کہا ہے اور بیوی کو بھی گھر کی ملکہ کہا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ مطلقہ وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو سماج کی کیا ذمہ داری ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی بیٹی مطلقہ یا بیوہ ہو گئی اور اس نے اپنی اس مطلقہ یا بیوہ بیٹی پر خرچ کیا، اس کی کفالت کی، فرمایا روز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اسلام نے بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حقدار بنایا ہے۔ شادی سے پہلے بھی حقدار تھی، شادی کے بعد بھی حقدار ہے۔ ہندوستان کے اندر ان چغت پرسادوں کے یہاں مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں بیٹی باپ کی پراپرٹی میں حقدار نہیں تھی، مذہبی بنیاد پر وہی بات ہے۔ اب بچیاں پڑ گئی اور بچیاں حکومت میں آ گئی، بنگال کی وزیر اعلیٰ وہی، یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ وہی، جے للیتا وہی۔ اب قانون میں چینجنگ آئی، جب یو پی کی وزیر اعلیٰ مایاوتی ہوگی تو عورتوں کو انصاف نہیں ملے گا، سب عورتوں کو پراپرٹی دی جائے، کس کو دی جائے، یہ بحث چلی۔ کہنے لگے وہ جس کی شادی نہ ہو اس کو دی جائے، شادی ہو جائے تو نہ دی جائے۔ یہ گفتگو شروع ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا ولی رحمانی مدد اللہ العالی نے اسی مسجد باہر کے حصے میں اسٹیج لگا تھا اور مسلم پرسنل اللہ کے اجلاس کے موقع پر دورہ ان کا ہوا تھا۔ ایک ماہر قانون ہیں، بڑے ذمہ دار عالم دین ہے، ان کا بیان تھا۔ انہوں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ہندوستان کے قانون میں پہلے بیٹیوں کو حق ہی نہیں تھا، اب جب حق دینے کی بات آئی تو قانون یہ بنا یو پی کے اندر کہ اگر بچی کنواری ہے تو حقدار ہے اور بیاہی ہے تو حقدار نہیں ہے۔ مولانا نے مذاق میں کہا تھا کہ مایاوتی کو حق ملے گا، سونیا کو نہیں ملے گا۔ اس تماشے نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا۔ اسلام نے کہا بیٹی باپ کا خون ہے، جس طرح بیٹا باپ کا خون ہے بیٹی باپ کا خون ہے، جس طرح باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کو حق ہے اس طرح بیٹی کو حق ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تم بیٹیوں کو ان کا جائز حق دیتے نہیں ہو، ان کو لا کر روڈ پر نچا کر بیوقوف بناتے ہو۔ ٹی وی پر کوئی اشتہار ایسا نہیں ہے جو ننگی عورت کو سامنے لائے بغیر اشتہار نہ آتا ہو۔ وہ چیزیں جن کا استعمال عورتیں نہیں کرتی، جس کا استعمال صرف مرد کرتا ہے، اس کا اشتہار بھی عورتوں سے۔ کیا ہوا؟ یہ عورت خوش ہو گئی، اس کو انصاف ملا۔ اسلام نے عورت کو پردے کے اندر وقار کے ساتھ رکھا ہے، گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہے اور شادی کے نظام کو ایک مقدس عمل قرار دیا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ جو کام پیغمبر کا طریقہ ہوگا وہ دین نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، شادی نہ کر کے کنوارے ٹہلتے پھرتے رہنا جیسا کہ دیگر مذاہب میں ہوتا تھا۔ صاحب کیا ہوا؟ سادھو بن گئے، شادی نہیں کریں گے، اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، کہاں رہیں گے؟ یہ پہاڑ پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، 100 200 500 لوگ چلے گئے، تمہاری 80 کروڑ کی آبادی میں کئی لوگ سادھو بنیں گے بھائی، باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس سوال کا کسی کے پاس جواب ہے؟ چلو جن کو آپ نے پہاڑیوں پر بھیج دیا ہے ان کے اندر تقاضا اور نفس نہیں ہے، جب وہ شادیاں نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو مندروں میں ہو رہا ہے وہ ہوگا۔ ارے آسارام باتوں پر کیس ہوا، آپ نے سنا؟ کیوں آپ نے طے کر لیا کہ ان کے اندر تقاضا نہیں، نفس نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ہر انسان کے اندر وہ تقاضا موجود ہے۔ اسلام کہتا ہے اس تقاضے کو جائز راستے سے حل کرو، نکاح کرو، بچے بچیاں بالغ ہو ان کا وقت پر نکاح کر دو۔ تعلیم کے نام پر 30 35 سال تک بچوں اور بچوں کو بٹھا کے رکھنا کون سی عقل مندی ہے؟ ایک طرف ملک میں بے روزگاری پھیل رہی ہے، کیوں؟ آپ کو ایک مثال دوں میں، جب لوم والوں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور کچھ سمجھدار لوگ ملتے ہیں، باقی تو ٹھیک ہے اپنے حال مگن ہے، تو ہم ان سے کہا کرتے ہیں صرف پروٹیکشن مسئلے کا نہیں ہے، بہت لوم ہوگا، بہت پروٹیکشن ہوگا، بہت کما لیں گے، بالکل نہیں ایسا۔ پہلی بات تو یہ
جتنی ضرورت ہو اتنا مال بنے، اور جو ضرورت ہو وہ مال بنے، اور انسانوں کی طرح سیٹ کو بھی آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور کاریگر کو بھی آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ نماز کا موقع نہیں، کھانے کا موقع نہیں، بچوں سے ملنے کا موقع نہیں، سماج کے کسی کام میں شرکت کا موقع نہیں۔ آپ سیٹ نہیں بن رہے ہو، پیسے کی سیوا کر رہے ہو۔ پروٹیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور اگر ابھی بھی سمجھ میں کم آیا تو پھر سن لو، جب بڑے ویپاریوں کا مال جام ہوتا ہے تو کسی نہ کسی بات لوٹ بند کروائے، عنوان چاہے جو آپس میں بات کر تھوڑا پروٹیکشن کا مگر بھاؤ ملے گا، ہوتا ہے وہی حال ہندوستان کا ہے۔ ارے عورتوں کو گھروں میں رکھو، یہ بچوں کی اچھی تربیت کریں گی، اچھے انسان بنیں گے، یہ خوخوار درندے نہیں بنیں گے۔ اور مردوں کو کام میں لگاؤ، روزگار 100% فراہم ہوگا، گھروں کا نظام درست ہوگا، بچوں کو ماں کی ممتا ملے گی، شوہر کو اس کے گھر میں اس کی بیوی ملے گی، پرہیزگار خواتین ملیں گی۔ جب اس کی ماں جا کر آفس میں کام کر رہی ہے تو بیٹی سے آپ کیا توقع رکھتے ہو؟ پرہیزگار بنے گی۔ جو عورت خود آوارہ ہوگی اس کی بیٹی پرہیزگار ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہ ہوگا۔ پھر آپ لگاؤ فوج، لڑاؤ مقدمات۔ ایک ایک ہائی کورٹ میں 1 لاکھ سے زائد مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہر ہائی کورٹ کے اندر 1 لاکھ سے زائد مقدمات پینڈنگ، اتنا لوڈ ہے مقدمات کا۔ حکومت چلا رہی ہے، پردھانوں سے کہہ رہی ہے، پنچایت گھروں سے کہہ رہی ہے آپ کی مسائل خود حل کر لو، اس لیے کہ عدالت مسئلے کا حل نہیں ہے، قانون مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم 2 گواہ لاؤ گے، 4 گواہ لائے گا، جج کیا دیکھنے آیا ہے؟ جب یہاں کنٹرول نہیں ہوگا تو وہاں کیسے کنٹرول ہوگا؟ کنٹرول یہاں کیجیے، وہاں تک مقدمے جانے کی نوبت نہ آگے۔ کب ہوگا ایسا؟ جب اچھے انسان ہوں گے، سچے انسان ہوں گے۔ میں آپ کو بتلاؤں، دیونڈی میں اجتماع ہوا 3 سال پہلے ساگنرا کے پاس۔ اب بیچارہ یہاں کا ڈی سی پی، وہ بیچارہ مسلمانوں کے ماحول میں کم رہا ہوگا، اس نے اجتماعات دیکھے نہ ہوں گے۔ ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ 5000 کا مجمع ہو تو پولیس پروٹیکشن دو، اور یہ دو اور وہ دو، فائر بریگیڈ دو، ایمبولینس دو، ڈاکٹر دو، لیڈیز فورس دو، جینٹس فورس دو، جو عام مزاج ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے لوگوں سے کتنا مجمع؟ لوگوں نے کہا 3 لاکھ کا مجمع۔ 3 لاکھ کا مجمع، میرے پاس خالی 600 پولیس ہے، میں کیا کروں گا؟ ارے ظالم، وہاں پولیس کا کام ہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کچھ ہو گیا تو میری نوکری کا سوال ہے۔ وہ چل کر وہاں آ گیا، وہ اجتماع جا کے گیٹ پر آ گیا اپنی فورس کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ۔ گیٹ بند تھا، اس نے کہا کھولو، میں ڈی سی پی ہوں، کہا انٹری نہیں اندر۔ میں ڈی سی پی ہوں بھونڈی کا، کچھ بھی ہو، اندر انٹری نہیں ہے۔ اتفاق سے میں وہاں موجود تھا، میں دوڑ کے آگے اپنے سلام کے ساتھ تعلقات سے ملے۔ میں نے صاحب دیکھیے ایسا ہے، آپ کو چلنا ہے، چلیے میرے ساتھ، اس فورس سے تو آپ باہر چلیں، اگر آپ کو میرے اوپر بھروسہ ہے تو آپ میرے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں تھا۔ میں نے کہا فورس کو پیچھے، سیکورٹی فورس پیچھے رکھو، گاڑیوں پیچھے گڑی کو روک کے آپ چلیے میرے ساتھ۔ میں لے کر گیا، ظہر بعد کا وقت تھا، بیان ہو چکا تھا، لوگ کھانا کھا کے آرام کر رہے تھے۔ میں نے پنڈال کا پردہ اٹھا کر، دیکھ رہے ہو سب سو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہاں جو بھی آئے گا نہیں سوئے گا اس پنڈال میں، یہ سب تھال میں کھائیں گے، پنڈال میں سوئیں گے۔ دیکھو وہ سامنے بیت الخلا بنا ہوا ہے، وہ استنجا خانہ بنا ہوا ہے، اور صاحب دیکھو ہم لوگ نماز میں وضو کرتے ہیں نا، اور دکھاتے ہیں آپ کو، لے کر گیا بڑا والا حوض جو بناتے ہیں ہمارے جماعت کے بھائی ریڈی میڈ۔ ہم یہ تالاب نہیں ہے، یہ ریڈی میڈ حوض، ہاں ریڈی میڈ حوض ہے، بنتا ہے۔ کیوں بنایا اس کو؟ صاف پانی کا اسٹاک اپنا ہونا چاہیے۔ یہ 3 لاکھ کا مجمع ہے، کبھی نل خراب ہو گیا، بورنگ فیل ہو گئی، کارپوریشن کا پائپ پھٹ گیا تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ کیوں اس کا پانی کا اسٹاک رکھتے ہیں؟ اچھا، اس کو آرگنائز کون کر رہا ہے؟ صاحب ایسا ہوتا ہے 10-20 لوگ بیٹھتے مشورہ کرتے ہیں، کسی ایک آدمی کے نام سے کام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ سمجھا کے ٹھہرے ہوں کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ، تو بغل کی عمارت میں 27 پر عابد منظور صاحب اور فلاں اور فلاں سب آرام کر رہے تھے۔ میں وہاں لے گیا، میں نے کہا یہ سب ذمہ داران، وہ دیکھ کر جائیں آنے والا مجمع وہاں سو رہا ہے، ذمہ داران یہاں سو رہے۔ اور میرے ساتھ نعیم دلوی بھی تھے، جاوید دلوی کے بھائی، اور اس وقت جاوید دلوی میئر تھے۔ میں نے کہا یہ یا اس کا بڑا بھائی میئر یہاں آئے گا نا، اس کو وہیں سونا ہے،
یہاں جو بھی آئے گا وہی سوئے گا۔ اس کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا کے عام نظاموں جو جلسہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کھپانے اور اپنے آپ کو قربان کر کے یہاں رہنے کا پروگرام ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہاں کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یہ کھلے آسمان کے نیچے بھگوان کی پوجا کریں گے، پرارتھنا کریں گے، دعا کریں گے۔ کیا مانگتے ہیں دعا میں؟ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل جل کے رہیں، ہمارے بچے اچھے رہیں، شہر سکھی رہے، کاروبار اچھا چلے، انسان کا احترام کرے، جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے وہ غریبوں کی خدمت کرے۔ وہ سنتا رہا۔ بولے کہ ذمہ دار سے میری ملاقات کراؤ، تو میں لے کر اوپر گیا۔ ہمارے سبھی ڈانگے صاحب نارا سپارہ والے ماشاءاللہ وہ سیاسی بھی ہیں، جماعت کے پرانے ساتھی بھی ہیں، وہاں کے ڈپٹی میئر ہیں اور بہترین مراٹھی بولتے ہیں۔ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ اتنی باتیں اس سے میری ہو گئی ہیں، آپ اس کو مراٹھی میں سمجھاؤ۔ تو سبھی ڈانگے صاحب نے کیا سمجھایا وہ سنیے۔ اس نے پوچھا اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے حکومتیں اعلان کرتی ہیں اسکول اچھے ہوں، روڈیں اچھی ہوں، پلیٹ فارم اچھے ہوں، ایئرپورٹ اچھے ہوں، اسپتال اچھے ہوں۔ کب اچھا ہوگا؟ جب انسان اچھا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، جب تک انسان اچھا نہیں ہوگا کوئی نظام اچھا نہیں ہوگا۔ انسان اچھا سنسار اچھا، انسان برا سنسار برا۔ یہاں انسانوں کو اچھا انسان بنانے کی جمع کیا گیا ہے۔ ہماری تمام تقریروں کا حاصل صرف ایک ہوتا ہے اچھے انسان بن جاؤ۔ ہم ان انسانوں کو اچھا انسان بنا رہے ہیں۔ جب انسان اچھا ہوگا تو سنسار اچھا ہوگا، دیش اچھا ہوگا، جس کو قرآن نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو خیر و شر وجود میں آتا ہے وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، میں آج پہلی مرتبہ جان سکا کہ اجتماع کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس کمشنر فون کر رہا ہے تھانے سے کہ تمہارے یہاں 3 لاکھ کا مجمع جمع ہے، رپورٹ پیش کرو۔ اب میں رپورٹ دے دوں گا۔ آپ پلیز ایک بات اور بتلا دو، یہاں تقریر کرنے والے کہاں کے لوگ آئے ہیں؟ اور آپ بھی غور سن لیجیے گا، پولیس کی اس پر خاص نگاہ ہوتی، آنے والے کہاں کے لوگ آئے؟ میں نے کہا سب ضلع تھانے کے، سب مقامی ہیں، یہ ہمارے تھانہ ضلع کا جوڑ ہے، تھانے کے لوگ ہیں۔ اسپیچ کون کون دے گا؟ تمہارے بات ساتھیوں میں آگے بڑھ کے بولنا چاہا، طے نہیں ہوتا، میں کچھ بولو مت، اس کو مشکوک مت کرو۔ میں نے کہا اس کو اسپیچ دیں گے عبداللہ بھائی دیں گے، مولانا ہارون صاحب دیں گے، مفتی حذیفہ دیں گے، مولانا شفیق دیں گے، مولانا سہیل دیں گے، مولانا فلاح دیں گے، لکھ کے چلا کیا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو سمجھایا کب؟ اسلام کا صاف ستھرا نظام ہے، اسلام انسانوں کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، سماج کو اچھا سماج بنانا چاہتا ہے، اور تم مغربی تہذیب سے مرعوب ہو گئے، ہندوستان کی تہذیب کو برباد کر رہے ہو۔ کبھی چلاتے ہو مسلمان جائز شادیاں کیوں کرتا ہے، کبھی اپنے لوگوں سے کہتے ہو تم بھی جائز شادیاں کرو۔ تم 5 سال کے اندر بچوں کو ووٹر بنا رہے ہو، مودی جی کو جتانا ہے تو 5 بچے پیدا کرو، یہ اگلے 5 سال میں 18 سال کے ہو جائیں گے، ووٹ دینے کے لائق ہو جائیں گے۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے صبر سے کام لو، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، صبر سے کام لو، سال 6 مہینے صبر کرو، میاں کا دوسرا میاں کا سر خود بجے گا۔ یہ تماشا نہیں ہے، 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف بولنا تماشا نہیں ہے، الجھو مت۔ جواب دینے کے لیے ذمہ دار علماء کافی ہیں، اگر ہم خاموش ہیں تو کچھ سوچ کر خاموش ہیں، ورنہ ان کی 7 نسلوں کو ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینے کی الحمدللہ طاقت رکھتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ مذہب اسلام ہے، دوسرا کوئی مذہب اس لائق نہیں ہے کہ اس کا پرچار کیا جائے یا اس کی دعوت کی جائے۔ جاتے جاتے ایک بات آپ سے کہوں، آپ اگر کسی گھر میں رشتہ دیکھتے ہیں، اپنی بچی کہیں دیتے ہیں، لڑکا کالج میں پڑھتا ہے، لڑکا اچھا ہے، آپ رشتہ کر دیں گے، آپ دیکھیں گے گھر والے کیسے ہیں، گھر کہاں ہے، خاندان والوں کا مزاج کیسا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تمام باتوں کو دیکھ کر بچی دیتے ہیں۔ دنیا کی قومیں اسلام میں آنا چاہ رہی ہیں، لڑکا پسند ہے، گھر پسند نہیں، اسلام پسند ہے، مسلم قوم کے کارناموں نے ان کو بدزن کر رکھا ہے۔ کاش کی مسلم قوم بھی اسی نہج پر آ جائے جو اسلام چاہتا ہے، چاہے کہ گھر واپسی اور چاہے کہ ڈرامے، کچھ نہیں۔ اس ملک میں مسلمان جب سے اور آج تک مسلمان ہمیشہ اقلیت میں تھا، مسلمان اس ملک میں طاقت پر یقین کبھی نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے بڑوں طاقت کا استعمال کب کیا ہے؟ کسی دشمن کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کیا،
کسی لٹیروں کو ہندوستان سے نکالنے کے کیا ہے، دیش کو بچانے کے لیے جنگ کی گئی ہے. دیش کے اندر مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی، اور دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں گئے ہیں اس خطے کے وفادار بن کے رہے ہیں. وہیں پیدا ہوتا ہے، مر کر اسی خاص کا پیون بن جاتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک بڑی عظیم شخصیت گزری، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام حرم مکہ المکرمہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے، اور اپنے خطبے کے اندر جن بڑے علماء کے حوالے دے رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ کہا، شیخ الاسلام ابن القیم نے یہ کہا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے ہکذا قال الشیخ ابو الحسن علی الندوی ہندی. یہی بات مولانا علی میں اپنی فلاں کتاب میں لکھی ہے. جب مولانا علی میں کان میں آواز گئی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جیب سے رومال نکال کر آنسو پوچھنے لگے. تو بغل میں جو عرب بیٹھے ہوئے تھے ان کو فکر ہوئی کہ بڑے میاں کیوں رونے لگے، ان کے گھر سے کوئی خون آ گیا، کہ بیمار ہیں، پیٹ سے درد ہے، یہ کون ہے؟ جب معلوم ہوا کہ ھذا ھو الشیخ ابو الحسن الندوی، امام حرم جس عالم کا نام لے کر حوالہ دے کر خطبہ دے رہے ہیں، یہ وہی شیخ ابو الحسن ندوی ہیں. یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ خدا بندہ میں اس لائق نہیں تھا، لیکن تو نے مجھ کو دنیا کے اندر مشہور کرا دیا. مولانا علی میاں کو سعودی عربیہ نے 11 مسلم ممالک نے اپنے اپنے ملکوں میں نیشنلٹی دینے کی پیشکش کر رکھی تھی کہ آپ پورے خاندان کے ساتھ ہمارے یہاں آ جائیے. مولانا ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں گئے، رائے بریلی کے اسی کچے مکان میں اس درویش کا جنازہ اٹھا. جب مولانا علی میاں گھر پر کلیان کی حکومت میں چھاپا مارا گیا تھا، اس وقت اخبارات میں لکھا تھا ہندوستان کی حکومت کے نام پر کہ ڈوب کے مر جاؤ تم، بغیر تو کلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. وہ شخصیت جس کو سعودی عربیہ اور عرب ممالک اپنی نیشنلٹی دینے کی پیشکش کر رہی ہے، اور وہ ہندوستان میں کچا مکان چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے، تم اس کے گھر پر چھاپا مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ ایک موضوع ہے، لیکن وہ دین سے وہ حالات تو بنے ویسے کس سے کہیں؟ دنیا کی قوم اسلام کو للچائی کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. اسلام اچھا ہے لیکن مسلم سماج نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.